السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک لکڑی کا پیالہ۔ دور دراز ایک گاؤں میں ایک بوڑھا بڑھئی رہتا تھا۔ وہ بڑھئی اپنے بیٹے، بہو اور اپنے پوتے کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ لکڑی کا کام کرتا اور اسی سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ بڑھئی اب بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے زیادہ تر کام اس کا بیٹا ہی سنبھالتا تھا۔ بوڑھے ہونے کی وجہ سے بڑھئی سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ بڑھئی اپنے پوتے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دن بھر کھیل کود میں مصروف رہتا اور اس کا پوتا بھی اپنے دادا جان کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی طرح وہ لوگ اچھے سے رہ رہے تھے، لیکن جب بھی وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بوڑھے بڑھئی کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی چیز گر جاتی، جس کی وجہ سے اس کی بہو کو اس پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی۔ اسی طرح ایک دن وہ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ بوڑھے بڑھئی کے ہاتھ سے ایک پلیٹ گر گئی اور گرتے ہی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی بہو کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ اب اس کو اپنے ٹیبل سے الگ میز پر کھانا دیا کرے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اگلے دن وہ دونوں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور بوڑھے بڑھئی کو انہوں نے وہاں سے الگ کر دیا۔ وہ چھوٹا بچہ بہت ہی زیادہ افسردہ بیٹھا تھا، کیونکہ وہ اپنے دادا جان کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتا تھا۔ بوڑھا بڑھئی باہر بیٹھا بہت ہی افسردہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کھانا کھانے لگا۔ کبھی کبھی کھانا کھاتے وہ رونے لگتا، کیونکہ اب وہ اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ اپنے اکیلے پن کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ اسی طرح کچھ دن گزرے، جبکہ وہ دونوں ایک دن بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا بیٹا وہاں پر نہیں ہے۔ وہ دونوں بہت ہی حیران ہوئے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ بڑھئی کے پاس پہنچے اور اس سے معلوم کیا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا تو وہاں پر نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بھی چلے گئے اور پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس لکڑی کے کمرے میں گئے اور اپنے بیٹے کو وہاں پر دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ بچے کی ماں نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے، اس وقت تو تمہیں کھانے کی میز پر ہونا چاہیے تھا، تو تم اس لکڑی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس پر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ یہاں پر میں آپ دونوں کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ بنا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ جب بوڑھے ہو جائیں تو میں بھی آپ لوگوں کو اسی میں کھانا دیا کروں گا۔ بچے کی یہ بات سن کر ان دونوں کو اپنی حرکت پر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا اور شرمندہ ہوئے، کیونکہ وہ یہ سب اپنے بیٹے کے ہی سامنے کر رہے تھے، جو کہ کل کو انہی کے سامنے آ سکتا تھا۔ اس ننھے سے معصوم بچے نے ان دونوں کی آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمیشہ مل جل کر بیٹھنے لگے اور مل جل کر ہی کھانا کھانے لگے۔ جب وہ کھانا کھاتے تو بوڑھے بڑھئی سے کچھ بھی گر کر ٹوٹ جاتا تو اب کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب وہ آپس میں بہت ہی اتفاق اور محبت سے رہ رہے تھے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہم بیچتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اسی لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ کل کو ہمیں ان کا اچھا صلہ ملے۔ اسی طرح جیسے بوڑھے بڑھئی کے ساتھ اس کے بیٹے نے سلوک کیا، اگر وہ ایسا ہی کرتا رہتا تو کل کو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا، لیکن انہوں نے جلدی ہی سبق سیکھ لیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لی اور اپنے غلط کام کو درست کیا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے کام کریں تاکہ ہمیں اس کا اچھا صلہ ملے۔